آپ نے فرمایا سوال کے اندر کہ آج کے دور کے اندر کون کون سے ایسے پہلو ہیں، تو میں بہت ہی مختصر لفظوں میں جی چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ من جی پسند سنتوں کو اختیار کرنا، مشکل احکام اور سنتوں کو چھوڑتے چلے جانا، یہ آج ہم سب کا بحیثیت مجموعی رویہ اور وتیرہ اور طریقہ بن چکا ہے۔ من پسند جی سنتیں کیا مطلب؟ یعنی جو مجھے آسان لگے، جو مجھے عمل کرنے کے لیے جس میں کوئی مجھے مشکل محسوس نہ ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر طعام کی سنتیں ہم یہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن سوشل ورکنگ، غصہ جی پی جانا، رشتے ناتے کوئی توڑے تم جوڑو، صل عمن قطعک واعف عمن ظلمک، جو ظلم کر رہا ہے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تم ہدیہ دو، تحفہ دو، محبت کا سلوک کرو۔ اس سنت پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ خوشبو لگانا سنت ہے، رات کو نیند کرنے کے وقت میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، مسجد میں قدم رکھنے وقت میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ یقیناً ان کی کوئی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، یقیناً یہ جی اعلیٰ درجے کی سنت ہے، ان کو اختیار کرنا ہے اور جزو زندگی بنانا ہے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہوا کہ آپ چوز کریں اور اپنے من پسند اور آسان عمل والی چیزوں کو اختیار کریں، مشقت والے احکام کو آپ چھوڑتے چلے جائیں؟ یہ جو رویہ اس وقت ہم سب نے اپنایا ہوا ہے، یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ عمرہ کیا ہے جی؟ سنت، سنت عمرہ ہمارا سیٹھ نہیں چھوڑے گا، لیکن ملازمین کو بر وقت تنخواہ دی جائے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ کیا اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو؟ یہ سنت نہیں ہے کیا؟ جی کیا اس سنت پر عمل نہیں کرنا ہے؟ عمرے کی سنت نہیں چھوڑنی ہے، لیکن ملازمین کی تنخواہیں ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ یہ وہ سنت ہے، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے نفلی قربانی کرنا، قربانی کا موقع آئے گا، ایک تو فرض قربانی ہے اور ایک نفلی قربانی ہے، چنانچہ یہ جانور بھی وہ جانور بھی، اتنے جانور 10 جانور نفلی قربانیاں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ہم خود اس کی ترغیب دیتے ہیں، بالکل صحیح ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن نفلی قربانی ہے کیا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ وہ نفل ہے، میں خود بول رہا ہوں نا، نفلی قربانی، لفظ کیا بولا جا رہا ہے؟ نفلی قربانی، وہ نفل ہے، وہ سنت ہے، لیکن آپ پیمنٹ ادا کرتے، آپ کے چیک باؤنس ہوتے ہیں، پیمنٹیں بر وقت نہیں ادا کرتے، آپ تجارت کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے، آپ ٹال مٹول سے ہر وقت کام لیتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں۔ کیا اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمارے سامنے نہیں ہے؟ مطل الغنی ظلم، جو آدمی مالدار ہوتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود قرضہ نہیں ادا کرتا، پیمنٹ نہیں ادا کرتا، چیک مستقل باؤنس ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو پیمنٹ اور ادائیگی سمن ادائیگی قیمت کے اندر ہمیشہ وہ تنگ کرتا رہتا ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ کیا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ آپ بر وقت پیسے ادا کریں؟ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، ابو داؤد کے اندر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ خود عالم دین ہے، ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص آیا، یہودی تھا، غیر مسلم، اور وہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کچھ پیسے کی ادائیگی کا معاملہ تھا، تاخیر ہوئی، اور وہ آ کر کے اس طرح سے تلخی کا معاملہ کر رہا ہے، ادھر سے تلخی، ادھر سے زیادتی کی بات کر رہا ہے، ادھر سے غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور صحابہ کرام ذرا وہ پڑھیے حدیث، رونا آتا ہے، جاں نثار صحابہ کرام جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کمپینین اور رفقا آف دی ہولی پروفٹ، کمپینین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صبح شام کے ساتھی، وہ اندر ہی اندر کڑھ رہے ہیں، اور ان کے دل میں آ رہا ہے، روایت کے اندر موجود ہے کہ ہمارے دل میں آتا ہے، ہم اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے جاتے ہیں، کچھ نہ کہو، ان لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہوتا ہے اسے کہنے کی رخصت اور اجازت ہوتی ہے۔ یہ بر وقت پیمنٹ ادا کرنا، کیا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ کیا یہ اسوہ رسول نہیں ہے؟ کیا یہ نبوی حکم نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن اور حدیث کا حکم نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ نہیں ہے؟ الزعیم غارم، کیا یہ حکم نہیں ہے؟ کیا یہ حکم نہیں ہے کہ قرضہ ہمیشہ الدین مقضی، حدیث کے اندر آتا ہے، دین ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ہمیشہ ادا کی جانے کی چیز ہے، بر وقت ادا کی جانے کی چیز ہے، قیمت میں کمی نہ کی جائے، خرید و فروخت کے اندر ڈنڈی نہ ماری جائے، عیب نہ چھپایا جائے، تجارت کی سنتوں کے اندر کمی نہ کی جائے۔
عجیب و غریب بات ہے. ہم اس بات پر زور دے رہے ہوں گے دودھ پینے کے وقت کی یہ سنت ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلو یہ والی سنت ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کہیں گے رات کو سونے کی یہ دعا ہے، صبح اٹھنے کی یہ دعا ہے، اور یہ ساری کی ساری سنتیں ہمیں یاد ہیں. تو یہ جو تجارتی سنتیں ہیں، یہ جو پیمنٹ اور ادائیگیوں کی سنتیں ہیں، یہ جو معاملات کی جو سنتیں ہیں، یہ جو صفائی معاملات کے جتنے شرعی احکام اور مسنون اور فرض احکام ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. یہ ہے آج کے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق میرا دوسرا اشارہ، دوسرا پہلو جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. وہ لطیفہ کیا لطیفہ نہیں ہے، وہ بھی ایک درد دل ہے. ابھی حال ہی کے اندر آپ نے موٹر وے پر زیادتی کا کیس دیکھا، اس کو اسٹڈی کیا ہوگا. اور اس موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے کیا معاملہ ہوا کہ کسی نے اس خاتون کی عزت لوٹ لی، اور اس کے اوپر اب پورے ملک میں چونکہ میرا تعلق میڈیا سے بھی ہے، تو میڈیا کے تمام چینلز آئے ہوئے، اور کئی دفعہ این جی اوز، کئی سارے منسٹر، کئی سارے لبرل اور سیکولر افراد وہ ٹاک شوز کے اندر، پینل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جناب ایسے مجرم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ایسے مجرم کی ہڈیاں گلا دو، ایسے مجرم کو تیزاب کے اندر سڑا دو، گلا دو، ایسے مجرم کے گوشت کا قیمہ بنا دو. یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. میں اسی پینل سے جب یہ گزارش کرتا تھا کہ عزت مآب، قابل احترام میرے شرکائے پینل صاحبان، سورہ نور آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ شادی شدہ بدکار کو 100 کوڑے لگاؤ. جب یہ بات ہم تمہارے سامنے کرتے ہیں تو پھر اس وقت تم یہ کیوں کہتے ہو کہ جی یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں؟ اس وقت یہ کیوں کہتے ہو کہ جناب یہ تو بڑی قبائلی سزائیں، یہ تو بڑی سخت گیر سزائیں؟ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر کہتا ہے کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتول کے حوالے سے قصاص، خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل. ہماری حکومت نے پچھلے دور حکومت کے اندر 4 سال تک پھانسی کی سزا کو معطل اور موقوف کر کے رکھا. تو یہ کیا ہے؟ وحی کو پیچھے کرنا، نبوی احکام کو پیچھے کرنا، اپنے من پسند، اپنا دماغ، اپنا ذہن، اپنا دل، اپنے نظریات کو مقدم کرنا. یہ کون سا رویہ ہے سیرت طیبہ کے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے؟ یہی صورتحال ہے. کیا آسمان نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ دوہرا انداز اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آ رہا؟ تو کہاں سے رحمت کے فیصلے اتر سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ دوسرا پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ من پسند احکام اور سنتوں کو لے لینا اور مشقت والی سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ آج بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے کا رویہ ہوا ہے. ایک اور پہلو، وقت نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب ہم سیرت طیبہ کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سوال میں فرمایا سیرت طیبہ، تو اس کا کینوس بہت بڑا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جب بھی سیرت طیبہ کی بات کی جاتی ہے تو عجیب و غریب بات ہے. کھانے سے پہلے کی سنت یہ سامنے آ گئی، پائنچے کی سنت، دائیں طرف سے شروع کرنے کی سنت، مسجد، بازار اور سواری کی سنت، یہ ساری کی ساری سنتیں آ جائیں گی. اور کیا آ جائیں گی؟ بازار میں داخل ہوں تو یہ والی دعا پڑھیں، لباس کی سنت، مسواک کی سنت. یقیناً یہ اعلیٰ درجے کی سنتیں ہیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر حقارت کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا یہیں تک بات محدود رہے گی؟ ہرگز نہیں. کینوس بہت بڑا ہے، لارج اسکرین. اور وہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا، اس نظام کو جو ریاست مدینہ کا تھا اس کو ارتھ پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا. کیا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ حقیقی سنت رسول یہ ہے. کیا اس کے اوپر عمل نہیں کرنا؟ دنیا کے حالات پر نظر رکھنا. الف لام میم غلبت الروم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھانے کے لیے نہیں ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے میں، لیکن قافلہ اور قاصد اور ایلچی بھیج رہے، جاؤ روم کے حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ، یمن اور فارس کے حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ. غزوے کے موقع پر کیا ہوا؟ ایک چنگاری مار رہے، ایک لاٹھی مار رہے ہیں، اور جب وہ ضرب لگاتے ہیں تو فارس کی بات کرتے ہیں، شام کی بات کرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کی بات کرتے ہیں. کفار نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، کھانے کے لیے ہے نہیں، قیصر و کسریٰ کی بات کرتے ہیں.
پتا چلا یہ بھی ایک بہت بڑا کینوس ہے اور بہت بڑی لارج اسکرین ہے. یہ بھی ایک مسنون حقیقی سنت ہے کہ آپ کی دنیا کے حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حالات سے اگنور کیا ہے یا انٹرسٹ دیا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، خاص طور پر داعیان اسلام کو، امت کے رہبروں کو اور امت کے رہنماؤں کو. دنیا کے نظاموں کا مسنون متبادل فراہم کرنا یہ بھی سنت کا ایک بہت بڑا اور حقیقی باب اور درس ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آخری بات میں نے مختصراً عرض کی ہے کہ سیرت تجربہ کا کینوس بہت بڑا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، اجتماعیت ہے، اس کے اندر لارج اسکرین ہے، بہت بڑا سائز ہے اس کا. اس کو ہمیں اپنے ذہنوں کے سامنے رکھنا چاہیے. کبھی بھی سیرت تجربہ کے محدود پہلو کو اختیار کرنا اور ذہن کو صرف اسی وقت ربیع الاول کے مہینے میں اسی پہ فوکس کر کے رہ جانا، یہ مناسب اور صحیح مناسب طریقہ اور طرز عمل نہیں ہے. اللہ رب العزت ان تمام پہلوؤں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com